تنگ و تاریک راہوں کے اس دور میں کچھ پرانے دیے یاد آتے رہے، پتے پتے پر ایک ایک ستم نقش ہے، اہل گلشن جو گلشن پر ڈھاتے رہے، کیا یوں ہی نامکمل رہے گا یہ گھر؟ وہ اجاڑا کیے ہم بناتے رہے۔ بہت بہت شکریہ منی سے۔ اب میں آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس اہم موقع کے اوپر یاد کیا، میری والدہ کو یاد کیا، اور بے نظیر بڈھو کے ہم سبھی مداح تھے۔ میری والدہ کا ان سے ایک بہت خاص رشتہ تھا۔ وہ اتنی اچھی دوست تو نہیں تھی جس طرح کہ وکٹوریا ہیں اور ہمارے درمیان ہے، مگر یہ کہنا درست ہوگا کہ میری والدہ اور ان کا جو ایک روحانی رشتہ تھا وہ جمہوریت کو لے کے تھا۔ ان دونوں کی سٹرگل پاکستان کے حوالے سے ایک ہی رہی۔ جب میری والدہ نے مائنورٹیز کے لیے، اقلیتوں کے لیے یہاں پہ جدوجہد شروع کی اور انہوں نے ایک بہت بڑا کیس لیا، سلامت مسیح کا کیس، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی اور اس کیس کے اندر بہت کچھ ہو رہا تھا، ان کو تھریٹس مل رہے تھے، ان کو ایک طریقے سے ڈرایا جا رہا تھا اور حکومت کی طرف سے بالکل خاموشی تھی۔ بے نظیر بھٹو اس کا وزیر اعظم تھی، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے میری والدہ کو کال کی اور وہ عدالت کے اندر تھیں، تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا آپ کو کال آئی ہے، آپ آئیے اور بات کریے۔ سلامت مسیح 14 سال کا ایک لڑکا تھا اور اس کے اوپر غلط الزام تھا توہین رسالت کا، مگر پڑھ لکھ ہو سکتا نہیں تھا، الزام اس کے پر یہ تھا، اصل میں پراپرٹی کا کیس تھا۔ تو تب میری والدہ کو بے نظیر بھٹو نے میری والدہ ان سے ناراض تھی اور انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو یہ کہا کہ I let the minorities go to hell in this country. I will not defend them. Do you not know what is happening in Pakistan against the minorities? Do you not know what is happening against the minorities? And اس کے اوپر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ well, what do you mean, Asma? And she said, well, if you do not know, then you shouldn't be prime minister, I should be prime minister. And she looked at my mother and she said, well, Asma, you'll be a very poor prime minister. جس کے پر ہم دونوں ہنس پڑیں اور ان کی ایک آئس میلٹ ہو گئی۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور کے اندر نہ کہ صرف اقلیتیں مگر خواتین بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس وقت پاکستان کے اندر ملک کی پہلی وزیر اعظم بنی جب یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا تھا کہ عورتیں کسی بھی اعلیٰ عہدے کے اوپر آ سکتی ہیں۔ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی سی تھی کہ اس وقت ایک جہاز نے ان کے خلاف ایک کیمپین چلائی تھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف، اور پیمفلٹس جو تھے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے تھے ان کی ایسی تصویروں کے ساتھ جو اچھی نہیں تھی۔ میری نانی اس وقت ووٹ نہیں ڈالتی تھی مگر انہوں نے وہ پیمفلٹ پڑھا اور کہا کہ آج میں بے نظیر بھٹو کو ضرور ووٹ ڈالنے جاؤں گی۔ وہ میں بہت چھوٹی تھی، 10 سال کی ہوں گی۔ جب میں 30 سال کی ہوئی تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا انٹرویو کرنے کا موقع پڑا۔ اس وقت مشرف کی حکومت تھی اور فرنٹ پیج کے اوپر اسی طرح کی تصاویر شائع کی گئی۔ اب بے نظیر بھٹو صاحبہ was in her 50s at that time، بچے ان کے جوان ہو گئے تھے اور میں ایک ینگ عورت تھی، مجھے بہت برا لگا۔ میں نے کہا بیوی میں آپ سے اس کے بارے میں کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا ارے یہ تو میرے خلاف ساری زندگی ہوتا رہا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں تو اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ میں اس پہ بات کروں، میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ میری پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہے، میری پارٹی کا ایک منشور ہے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو آج کل کے دور میں جہاں پہ سیاست ذاتیات کے پر ہو گئی ہے، بے نظیر بھٹو کی یاد آتی ہے کیسے وہ ایک ذاتیات کی سیاست سے بالا تر ہو کے اس نے ایشوز کی سیاست کے اوپر بات کی، اس نے بین الاقوامی معاملات کے اوپر بات کی، اس نے پاکستان کے حالات کو باقی دنیا سے جوڑنے کی بات کی۔ اور یہ بڑی بات تھی اس زمانے میں جب ہم سبھی اور آج بھی سیاستدان اکثر کنویں کے ڈڈو ہی ہوتے ہیں، میں سے شروع کرتے ہیں، میں سے ختم کرتے ہیں، مگر اتنی مشکل حالات میں جہاں پہ اس کے اوپر ہر طرف سے وار ہو رہا تھا، انہوں نے آواز اٹھائی اور ایک ایشوز کے اوپر آواز اٹھائی۔
میرے سے پہلے جو بھائی تھے انہوں نے بات کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کس طرح کا رشتہ تھا ورکرز کے ساتھ. تو مجھے ایک موقع ملا جہاں پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جب انٹرویو کیا تو نیا نیا بلیک بیری آیا تھا. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا دیکھو کیا مزیدار چیز آ گئی ہے, سارے ورکرز سے میں رابطے میں رہ سکتی ہوں اس بلیک بیری کے حوالے سے. پھر جب 18 اکتوبر کا بم بلاسٹ ہوا تو میں اسی فلوٹ کے اوپر تھی جس فلوٹ کے اوپر بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی, اور ان کو بلکہ اس وقت وہ اوپر آ رہی تھی میرے ساتھ انٹرویو کرنے. جب بلاسٹ ہوا اور میں صبح صبح ان کے بلاول ہاؤس پہنچی تو پتا چلا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تو گئی نہیں ہے ہسپتال ورکرز کا حال پوچھنے. جب شام کو پریس کانفرنس ہوئی تو میں سمجھی کہ شاید اب بہت شیک ہو گئی ہوں گی بے نظیر بھٹو صاحبہ, مگر جب مجھ سے ملی تو میں نے کہا کہ میں تو اس طرح کہتی میں تمہارے بارے میں بڑی پریشان تھی کہ تم اوپر تھی اور بلاسٹ ہو گیا. میں نے کہا آپ میرے بارے میں پریشان تھی, ہم تو سب آپ کے بارے میں پریشان تھے. تو میں نے پھر ان کو یہ بتایا کہ میری والدہ بہت اس وقت پریشان تھی, وہ باہر تھی ملک سے کہ اس ریلی میں کچھ کر نہ دیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ. میں نے ان کو بتایا کہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میں آؤں آپ کی ریلی میں آپ کا انٹرویو کروں. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی خاصیت یہ تھی, بڑی لائل فرینڈ تھی. تو مجھے دیکھ کے کہیں دیکھا یو شوڈ آلویز لسن ٹو یور مدر. تو میرا خیال ہے ان کے کچھ ایسی باتیں ہیں, ایسی خاتون تھیں کہ نہ صرف سیاست میں انہوں نے اپنا نام بنایا مگر انہوں نے گھر گھرستی بھی بڑی اچھے طریقے سے اور اپنی دوستیاں بھی بڑی نبھائیں. میں سمجھتی ہوں کہ بے نظیر بھٹو اگر آج ہوتی, اور شاید اسی لیے اس کو مارا گیا, آج اگر وہ یہاں پہ ہوتی تو وہ ایک نیریٹو بنا سکتی تھی. میری والدہ بھی اگر آج ہوتی تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ پاکستان کا ایک نیریٹو بن سکتا تھا. ایسا پاکستان جہاں پہ مائنورٹیز, جہاں پہ خواتین, جہاں پہ ہر مارجنلائز گروپ کی ایک آواز ہوتی. اور انہوں نے ہمیشہ اس کے بارے میں ہی بات کی. جب پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھی آئی تو پتا چلا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہمیشہ مائنورٹیز, ہمارے رنگین مائنورٹیز نظر آئے. جب ان کی حکومت نہیں ہوتی تو وہ نہیں ہوتے. میں سمجھتی ہوں مجھے بڑا افسوس ہے, میری والدہ ایک فیمنسٹ تھی, بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی ایک فیمنسٹ تھی. اس بات کو وہ کیموفلاج ضرور کرتی تھیں مگر دونوں جو تھیں وہ فیمنسٹ تھیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ اکثر اپنے پارٹی ممبرز کو جب وہ مسوجنسٹ کوئی بات کرتے تھے تو ان کو ڈانٹ دیتی تھیں. مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے جب بھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی تو بے نظیر بھٹو صاحبہ ان سے ایک ایکسپلینیشن کال مانگ لیتی تھی. تو جی آج ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بہت ہی غریب ہے, کیونکہ بے نظیر بھٹو میں ایک سینس تھی کہ اس نے ایک سانچہ تیار کیا تھا جمہوریت کے لیے. 18ویں ترمیم, صوبوں کو ان کا حق دینا, اور کس طرح جمہوریت کو ڈیوالو کرنا, یہ بے نظیر بھٹو کا ہی پلان تھا جو زرداری صاحب نے ایک طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا. تو بہت بہت شکریہ آپ کی پارٹی سے ہمیں آج بھی بڑی امید ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو اسپرٹ ہے, روح ہے, وہ آپ کے ذریعے جو ہے وہ زندہ رہے گی. اور جو میری والدہ اور بے نظیر کا خواب تھا پاکستان کا, جہاں پہ اسٹوڈنٹ یونینز کو, عورتوں کو, اقلیتوں کو بات کرنے کا حق ہو, میں سمجھتی ہوں اس کے لیے جدوجہد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی کر رہی ہے. بہت شکریہ. منیزے, بہت بہت شکریہ.